السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کراچی، اس پاکستان کو اب وہ راستہ دکھایا ہے۔ اس شہر کراچی میں وہ فضا چلی ہے، وہ ہوائیں چلی ہیں کہ الحمدللہ اب اس شہر وطن کی مٹی کو وہ نوجوان مل رہے ہیں کہ جن کو اپنے قدموں، اپنے کندھوں پر انشاءاللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو لینا ہے اور اس شہر کراچی اور پورے پاکستان کو سنوارنا ہے۔ ادارے حافظ نعیم الرحمان بھائی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جگہ جگہ پھر محلہ کمیٹیاں بنائی جائیں، تو الحمدللہ جماعت کے نظم نے پھر اس کا لائے عمل طے کیا اور پھر ہم یہ سفر آگے بڑھتے بڑھتے الحمدللہ پھر ہر یو سی میں محلہ کمیٹیاں کا قیام ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح الحمدللہ ہم نے بھی اپنے یو سی 6 عزیز آباد میں محلہ کمیٹیاں کا قیام کا آغاز کیا۔ یہاں پر میرے درمیان میں دیکھ رہا ہوں آگے تمام لوگ گور آباد سے وابستہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ایک بڑی اچھی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ یہ ہماری محلہ کمیٹی گور آباد ہے۔ اس کے بعد اگر میں 9 نمبر جاتا ہوں، سالم بھائی جہاں کے ہمارے کونسلر ہیں جو نے ابھی تلاوت بھی یہاں پیش کی، تو 9 نمبر سے ماشاءاللہ یہاں پر تقریباً 8-10 افراد میں دیکھ رہا ہوں یہاں موجود ہیں، جس میں کچھ لوگ صوبہ نگر سے بھی وابستہ ہیں، وہاں سے بھی لوگ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وارڈ 3 ہمارا محمدی کالونی سے بھی کچھ لوگ یہاں موجود ہیں، مگر بہرحال وہاں پر حاضری زبیر بھائی یہاں نظر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور لوگ بھی یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں۔ تو فیصل بھائی محمدی سے یہاں موجود ہیں، الحمدللہ ایک نیوز چینل سے بھی وابستہ ہیں، ان کے ساتھ 3 لوگ ماشاءاللہ اور نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اگر میں آگے بڑھوں اگر وارڈ 4 کی طرف، تو وارڈ 4 میں ہمارے ریحان بھائی اور فراز بھائی ماشاءاللہ محلہ کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ قاضی رفیع بھائی ہمارے کونسلر جو ہیں، ان کی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے ماشاءاللہ، اور ایک ٹیم ورک کے ساتھ یہ تمام وارڈ میں نصرت بھائی کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج ہمارے پوری یو سی کے چاروں وارڈ میں محلہ کمیٹیاں موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی ظاہر ایک ہمارے ایک جماعت ہے اور ہر دائرہ کار میں کام کر رہی ہے، چاہے وہ بزرگوں کے حوالے سے ان کی پینشن کا معاملہ ہو، چاہے ان کو میڈیسنز فراہم کرنا ہو، الخدمت کے تحت وہ کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ماؤں بہنیں جو بیوائیں ہیں ان کے حوالے سے ان کا معاملات دیکھنا، الخدمت وہ بھی جاری کرا ہوا ہے، سارے معاملات دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بیماروں کے لیے میڈیسنز، ابھی ہم نے پچھلے 2 ہفتے پہلے میڈیکل کیمپ بھی لگایا تھا گور آباد میں، اور اس سے پہلے 1 مہینے پہلے محمدی میں بھی لگ چکا ہے وہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہر دائرہ کار میں الحمدللہ خدمات ہماری جاری ہیں، بنو قابل کے حوالے سے، نوجوانوں کی تعلیم کے حوالے سے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے حوالے سے، اور ان کو ایک روزگار اور ایک بہتر مستقبل دینے کے حوالے سے پورا پیکیج جماعت اسلامی نے بنو قابل کے تحت یہاں پر پیش کیا۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کی تربیت کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، جہاں پر ماشاءاللہ بڑے بڑے اسکالرز آ کے تربیت گاہوں میں بیان دیتے ہیں، وہاں بڑے بڑے اسکالر صحابہ کرام کے واقعات سنا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی خدمات بتا کر ہمارا ایمان اجاگر کرتے ہیں، ہماری تربیت، ہمارا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وہ پورا سسٹم جماعت اسلامی میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو میں آپ سے یہی بس بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو محلہ کمیٹیاں ہیں، اس محلہ کمیٹیوں کے حوالے سے ہمیں ایک اسٹیپ آگے بڑھنا تھا۔ ٹیم حافظ نعیم کی بنیاد یہاں رکھنے کا الحمدللہ ارادہ کیا ہے، اور ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، الحمدللہ اپنے ناظم علاقہ اعظم بھائی سے مشورہ کیا، انہوں نے بولا ٹھیک ہے الحمدللہ محلہ کمیٹی تو ہماری کام کر ہی رہی ہیں، اور یہ جو ٹیم حافظ نعیم ہے یہ انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ ایک جو ہے منظم طریقے سے باقاعدہ شورائی نظام کے ساتھ جو اس کی کابینہ ہوگی انشاءاللہ کیبنٹ کے افراد کے ساتھ انشاءاللہ ان کی ملنے والی ہدایت پر انشاءاللہ یہ ورک کرے گی۔ اور اس کا مقصد جو میں نے واٹس ایپ پہ آپ لوگوں نے پوسٹ دیکھی ہوگی کہ مقصد صرف یہی ہے کہ ظاہر خلوص نوجوان، باصلاحیت نوجوان جو ہے وہ اس بات کا عزم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی امن و محبت کا پیغام پہنچائیں گے، حافظ نعیم کے ہم قدم ہو کر اس شہر کراچی کی تعمیر نو کریں گے انشاءاللہ، اور مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے، ہر ظلم کے خلاف انشاءاللہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس شہر کراچی کو اس کا حق دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹیم حافظ نعیم انشاءاللہ ہم نے اپنی یو سی 6 عزیز آباد سے اس بات کا آغاز کیا ہے کہ ہم محلہ کمیٹیاں جو ہماری ہر وارڈ میں موجود ہیں اس میں سے انشاءاللہ جو نوجوان باصلاحیت اور آگے بڑھ کر کام کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو حافظ ٹیم حافظ نعیم کا حصہ بنائیں گے۔ جو سجی ہے، لگی ہے، اس کا مقصد ووٹ کے حوالے سے اور یو سی کی جو آپ کی محلہ کمیٹیاں ہیں ان سے رابطہ، ان کا تعلق، اور یو سی میں ہونے والے بلدیاتی کاموں کا تعاقب کہنے، اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے،
اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور کیسے لوگوں کو سہولت فراہم کرنی ہے، یہ بنیادی مقصد ہے اس کا۔ اور جو ہے وہ الیکشن اور ووٹ، یہ ویسے بڑا مشکل کام ہے جس کے لیے لوگوں سے بات کی جائے، لوگوں سے کہا جائے۔ مجھے بڑی سچی بات دل کی بات کوفت ہوتی ہے۔ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 70 سال، 77 ایئرز اولڈ ہے پاکستان۔ اس 70 سالوں کے اندر الیکشنز کا ہونا آنا، حکومتوں کا آنا جانا، ممبر صوبائی اسمبلی، ممبر قومی اسمبلی، ان کا آنا جانا، اور موجودہ جو نظام اور موجودہ حالات میں 2024 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایک عدم اعتماد ہے، ایک ایسی مایوسی ہے کہ جس کو جب سنتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، تو ان کے اندر کوئی ہوپ ہی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی ایک تعلق ہوتا ہے نا، وہ تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اور لوگ بھی یعنی سمجھے مایوس ہیں نا کہ کون بدلے گا، کون چینج کرے گا؟ یہ وہی لوگ، یہ وہی پارٹیاں جن کو اقتدار ملتے رہے، اور ابھی کہنے والے کہہ رہے تھے نا کہ کہا ہمارے الطاف بھائی نے کہ جناب 2 پٹی کی چپل میں آنے والے لوگ آج لینڈ کروزر کے اندر ڈیفنس کے بنگلوں میں چلے گئے نا۔ یہ تو ایک پارٹی کہہ رہی ہے، اور بہرحال اس پہ میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اور بات کروں، سندھ کی بات کروں، سندھ کی تو بات ہی نہ کریں۔ ماشاءاللہ وہ جو ہمارے وڈیرے اور جاگیردار پنجاب کے، ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، وہ تو اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ وہ تو اس پہ بھی کیا بات کی جائے گی۔ پھر ہم پنجاب کی، یعنی یہ پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں، تھک گئے ہیں لوگ۔ اور جو ہے وہ فیصلے، ہمارا قانون، ہمارا انصاف، ہماری عدالتی نظام، جہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ وہ پورا نظام ہے جس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر کراچی، یہ کراچی کے لوگ ہیں، کراچی کی یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ محلہ فیڈرل بیریا جس کے 22 بلاک ہیں، 8 یوسیاں اس کے اندر، اس کا رہنے والا فرد۔ اور میں تو ٹاؤن چیئرمین کی ایسے گلی محلوں میں جاتا ہوں تو یقین کریں، اب تو موقع ملتا ہے نا ٹاؤن چیئرمین، پہلے بھی میں اسی 15 نمبر کے 47 سال 50 سال میری عمر زندگی گزار دی میں نے اس کے اندر۔ اب میں ان گلی محلوں کے اندر جانے کا موقع ملتا تو میں حیران ہوتا ہوں، یہ سڑکیں، یہ گلی محلے، اس کا سڑکوں کا نظام، اس کا سیوریج کا نظام، اس کے پانی کا نظام، گیس اور بجلی کی بات کریں، یہ شہر کراچی ہے۔ یعنی اس کا کمپیریزن میں تو لگتا ہے کہ ورسٹ سے ورسٹ، یعنی انتہائی ایسی صورتحال ہو گئی ہے۔ اور کراچی کا رہنے والا نوجوان ہو، مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، ٹرانسپورٹ کا نظام، چنگچی کے اوپر آپ سوچیں، کبھی چنگچی پہ یعنی ایسی کوئی پوسٹ، اور جب وہ چلتا ہے اس میں بیٹھنے والا کس طرح وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دھکے کھاتے ہوئے جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں، اور پھر سڑکوں کا حال ایسا ہے، تو آپ سوچیں نا کہ کیا تصور پیدا ہوتا ہے۔ آپ تعلیمی اداروں میں چلیں، آپ 312 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ کا، سندھ گورنمنٹ کا، سندھ کا۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں سارے ماشاءاللہ بڑے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، مجھے بتائیں آپ کے کوئی بچہ کسی سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس وقت؟ مجھے 2 یا 3 تعلیمی اداروں کے نام بتا دیں۔ میرے خیال سے کوئی ایسا یہاں والدین نہیں بیٹھے جس کا بچہ سرکاری تعلیمی ادارے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے میرے اور آپ کے لیے۔ 312 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ کا تعلیمی بجٹ جو ہے۔ اس طرح صحت کی بات کروں، آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا صحت کا ادارہ جہاں آپ اپنے بچے کا اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ آپ کو لا محالہ پرائیویٹ اسکولوں میں جانا پڑتا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جانا پڑتا ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ ریئلٹیز ہیں، یہ حقیقتیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ، کراچی کی عوام کیا یہی سب کچھ برداشت کرے گی؟ جب جس کو موقع ملا اس پر لوگوں نے اس کو نوچا ہے،
گھسیٹا ہے، لوٹا ہے اس کو، اور آج کراچی جس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا کراچی کے لوگوں کی، کراچی اس وقت 52% مرکز کو ٹیکس دیتا ہے، 92% کراچی جو ہے وہ سندھ کو ٹیکس دیتا ہے، اور کراچی کے لوگ ان ساری مشکلات سے گزر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یعنی میں جتنی بنیادی باتیں کی ہیں آپ سب کو پتہ ہے اس پہ، یعنی لیکن صرف ایک یاد دہانی ہے کہ میں اور آپ اسی شہر کراچی میں رہنا چاہیں گے، انہی حالات سے گزرنا چاہیں گے، یا اس سے نکلنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمارا کراچی احساس محرومی کا شکار تھا، وہ سارے حالات، وہ کوٹا سسٹم، وہ مردم شماری، سینسس کی بات کریں، ہم ملازمتوں کی بات کریں، سرکاری اداروں کے اندر بات کریں، اس کا انفراسٹرکچر کی بات کریں، یہ سارے ایشوز تھے، لیکن اصل میں اس ایشوز کی بنیاد پہ سیاست تو کی گئی، لیکن اس کے نتیجے میں شہر کراچی تبدیل نہیں ہوا۔ آج بھی آپ جو ہے بات کریں کہ شہر کراچی کے نوجوان کو نوکری ملتی ہے، میں تو خود ٹاؤن چیئرمین گلبرگ ہوں، میں اس کی جنگ خود لڑ رہا ہوں۔ ابھی جو آپ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مطابق سارے آفیسرز، سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر باہر سے آنے والے کو جاب مل سکتی ہے، کراچی والے کو جاب نہیں ملے گی۔ بھائی کہاں کا قانون ہے، کہاں کا اصول ہے؟ اور یہ پوری انڈرسٹینڈنگ موجود ہے جس کے اندر آپ کی پرانی جو گورنمنٹس گزرتی رہی اس میں جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں خاص ڈپارٹمنٹ میں شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کا فرد آتا ہے، جسے ہم جو ہے SCUG کہتے ہیں، سندھ یونیفائڈ گریڈ کا آفیسر آتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے اس کے اوپر، ہم اس کے نہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں نہیں سارے اداروں سے کراچی کے لوگوں کو نکال دیا جائے۔ کیوں؟ میں ٹاؤن چیئرمین میں شروع کے اندر مجھے وہاں سے جوائننگ کے لیٹرز آتے تھے، یہ وہاں سے ہیں، یہ وہاں سے ہیں، ان کو آپ جوائننگ، میں بھائی کیوں دیں یار؟ جو انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی ہو، کراچی کا سرکاری ملازم اس کا حق نہیں، وہ سمجھتا ہے ان گلی محلوں کو، ان کو جانتا ہے، وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے، بھلے وہ کسی پارٹی کا ہے تو الحمدللہ ہم نے اس کی فائٹ کی ہے، ہم لڑے، ہم نے اس پہ CP فائل کی بھی ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کراچی کے جس کو ایڈریس کیا، جماعت اسلامی نے ایڈریس کیا کہ نہیں جناب اس کی جنگ، ابھی یہ مردم شماری کا کتنا بنیادی سا مسئلہ ہے نا، اس پہ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز اس پہ سیاست کرتی ہے۔ مردم شماری، آپ کراچی کی آبادی اس وقت جتنے بڑے ادارے ہیں، جتنے بڑے سروس کے ادارے، سب کی رپورٹس مختلف ملٹی نیشنل کمپنیاں مختلف طریقے سے کراچی کے سروس کرواتی رہی ہیں، اور کراچی کی بالکل ٹھیک آبادی 3.5 جس پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب مستقل بات کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ ابھی جو پچھلا جو سینسس ہوا اس میں بھلے وہ PTI ہے، اس پارٹی کی تو بات ہی نہ کریں ہم، معذرت کے ساتھ MQM، سب نے 2.5 کروڑ پہ ایگری کیا، تو حافظ صاحب نے کہا بھائی یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے، کہ آپ ان کی تعداد بھی کراچی کے لوگوں کی صحیح نہیں گنتے، آپ کراچی کے لوگوں 3.5 کروڑ گنو، یہ 3.5 کروڑ انسان ہیں جو شعور رکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلے دیکھیں نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب سینسس کی بات کرتے ہیں، مردم شماری کی 3.5 کروڑ آبادی کی بات کرتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں، آپ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، آپ کی UCs کی سیٹیں، ساری چیزیں بڑھتی ہیں، آپ کا PFC فنڈ بڑھتا ہے، یہ ساری وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے کراچی یعنی اپنا حق ہی نہیں لے پاتا، اور ہر آنے والا کراچی کے بارے میں اس پہ سیاست کرتا ہے، اس سے اپنا حق وصول کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا پورے، میں اس کو تعصب نہیں کہتا کہ آپ جناب اورینج لائن چلے تو پنجاب میں چل رہی، گرین لائن چل رہی ہے، RBT چل رہی، KPK میں چل رہی ہے، بھائی ہم نہیں کہتے چلیں، پاکستان وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، چلنا چاہیے اس کو، لیکن کراچی میں کیوں نہیں چلتا؟ کراچی کے پاس ٹرانسپورٹ کا صحیح نظام کیوں نہیں موجود؟ کراچی کے لوگوں کو نوکریاں کیوں نہیں ملتی؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب 6 سال سے انہی ایشوز پہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مرد مومن نکلتا ہے اور اس پہ ڈٹ کر بات کرتا ہے، تھریٹس ہوتے ہیں، چیزیں ہو رہی، لیکن وہ کہتا ہے میں کراچی کا مقدمہ لڑوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں نا 65% طلبہ کو فیل کر دیا کراچی کے۔ بھائی کوئی سوال پوچھے کہ بھائی یہ کراچی کے نوجوان ہیں، با صلاحیت ہیں،
آپ سوچیں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کھلے، انٹرویوز آ رہے ہیں، 65% طلبہ کراچی کے میٹرک بورڈ میں فیل ہو رہے ہیں، اور وہ بچے انٹر میں فیل ہوئے ہیں، میٹرک کے اندر 92%، بچیاں رو رہی ہیں، 96% والی بچیاں 3 پیپروں میں فیل ہو گئی ہیں۔ بھائی سوال پوچھیں یہ آپ کا تعلیمی نظام کی خرابی ہے یا آپ ڈیلیبریٹری یہ کام کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر کراچی والوں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ کسی نے کچھ نہیں بولا، سب سکون سے بیٹھے ہیں، سب اپنی مزے کی سیاست کر رہے ہیں۔ پھر وہ حافظ نعیم الرحمٰن اٹھتا ہے، پھر وہ جا کے انٹر بورڈ پہ دھرنا دیتا ہے، اس کے اوپر پھر انتظامیہ کو جناب آ گیا حافظ نعیم الرحمٰن، اور پھر وہ دوبارہ انہوں نے پھر کمیٹی تشکیل دی اور کہا کہ ہمارے سسٹم میں خرابی تھی، اور جناب وہ کمیٹی اب اس پہ کام کر رہی ہے، اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ہم اس کو پورا ریوائز کریں گے اور اس کا پورا جواب دیں گے۔ یہ اصل میں لیڈرشپ ہے جو درد رکھتی ہے کراچی کا۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ ہم کو یہاں اصل میں آج آخری دن ہے تو کئی جگہ سے ہوتے آ رہے ہیں، تو شاید ہم لیٹ ہو گئے، آپ لوگوں کو کافی دیر انتظار بھی کرنا پڑا ہوگا، اس کے لیے معذرت، مگر یہ ہر جگہ جانا پڑ رہا ہے تو آج آخری وقت ہے تو ہم جو ہے ذرا لیٹ ہو گئے، تو آپ کا پروگرام شاید ختم ہونے والا تھا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا شہر کس طرف جا رہا ہے۔ ہم لیویبل انڈیکس ہوتا ہے دنیا میں میگا سٹیز کا بنایا جاتا ہے کہ وہاں جو سوک فیسلٹیز ہیں اس کے ساتھ ہم کس نمبر پہ ہیں، تو کراچی میگا سٹیز میں 164 نمبر پر ہے، یعنی ہم بدترین حالت میں، نہ ہمارے پاس پراپر ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، نہ صفائی ستھرائی کا نظام ہے، نہ ہمارے پاس پبلک اسکولز کا نظام ہے، نہ صحت کا نظام ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ کوئی نظام ہمارے یہاں پبلک کے لیے نہیں ہے، کھیل کے میدان نہیں ہے، کھیل کا نظام نہیں ہے۔ آپ کی پاپولیشن گروتھ 60%، آپ کا 67% یوتھ ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان بن رہے ہیں، آ رہے ہیں ہر سال، اور 2% آپ کا پاپولیشن گروتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال بعد آبادی 2,40,00,000 اور بڑھ چکی ہوگی، اس میں نوجوانوں کی تعداد بھی بڑھ چکی ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے فیوچر کی، کسی نے یہ پلاننگ نہیں کی کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو وہ کہاں روزگار لیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں ان کی شادی ہوگی تو ان کے بچے کہاں رہیں گے۔ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس لیے کہ شہر کو ہم نے سر ڈیزائن ہی نہیں کیا، شہر اس طرح بڑھ ہی نہیں رہا، شہر تو مشروم کی طرح گرو ہو رہا ہے۔ یہ آبادی، آج سے میں بھی بلاک 9 میں رہا ہوں تو سنگل سٹوری مکان ہوا کرتے تھے 3 کمرے کے، آج ہر ایک پر 3 منزلہ مکان بن چکے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، جب آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد کیا ہوگا؟ تو ہمیں اصل میں جو ہمارا کام ہے، جو قومی اسمبلی کے نمائندے آپ کے علاقے سے منتخب ہوتے ہیں، ہمیں ایک تو صوبائی اسمبلی کے ہمارے نمائندے ہیں، پھر ہمارے جو دوسرے بلدیاتی نمائندے ہیں، میونسپل جو آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کا کام تو آپ کی سیوک فیسلٹیز کو امپروو کرنا ہے، پانی، بجلی، دوسرے جو کہتے ہیں مسائل ہیں سیوریج کے اور روڈ کے، یہ انفراسٹرکچر جو حالیہ انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنا، حالیہ انکروچمنٹ کو ختم کرنا، آپ کے لیے اس علاقے کو ابھی لیویبل بنانا۔ مگر آج کے ساتھ آگے فیوچر کی ضروریات بھی ہیں اس معاشرے کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی، ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی اس پہ سوچتی ہے، جماعت اسلامی اس پہ تھنک ٹینک قائم کرتی ہے کہ یہ شہر جو اس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں ایک تو پاپولیشن گروتھ ہے نہیں، اور دوسرے مائگریشن ہے، انٹرنل مائگریشن ہے، کیونکہ نہ تو سندھ میں کوئی شہر آباد کیے جاتے ہیں، نہ کوئی انڈسٹری سندھ میں لگائی جاتی ہے کہ لوگ وہیں رکیں، نہ پورے ملک میں کوئی نظام ہے، تو سب لوگوں کا دباؤ اسی طرف ہے، وہ آتے ہیں اسی شہر میں رہتے ہیں، بستے ہیں۔ ہم اس بات سے مثلا اس پہ ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ آنے والے لوگ ڈسٹرب ہوں، نہ یہاں رہنے والوں کو ڈسٹرب کیا جائے۔ یہاں رہنے والوں کے لیے وہ فیسلٹی ہونی چاہیے جو پوری دنیا میں لوگوں کو ملتی ہے۔ صحت کے مراکز ہم چاہتے ہیں بنائے جائیں، ہر بلاک یا بلاک کے کلسٹر پہ صحت کے مراکز ہونے چاہیے، جہاں ہمارے بزرگوں کی صحت کا پروفائل ہو، جہاں ہماری خواتین کی صحت کے پروفائل بنے، ان کا ریگولر میڈیکل چیک اپ ہو۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ لوگوں کو اپنی پروفائل اویلیبل ہوتی ہے کہ میں نے فلاں دن دکھایا تھا، فلاں یہ میری صحت کی پروفائل ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، میں فلاں اسپیشلسٹ میں جانا چاہتا ہوں۔ حکومت اور حکومتی ادارے ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تعلیم جو ہے وہ آپ دیکھیے، ہم آہستہ آہستہ پرائیویٹ اسکولوں کے چنگل میں پھنس گئے۔ تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہوتی تھی، ایلیمنٹری اسکول، پبلک اسکول حکومت کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔
آج کوئی پبلک اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمارے بچے پڑھ سکیں یا معیاری تعلیم حاصل کر سکیں. ہر آدمی پر بچوں کی تعلیم کا ایک بے انتہا اور بے جا دباؤ پڑا ہوا ہے. بچوں کی فیس بھرنا، یہ جو حکومت ہمارے ٹیکسوں سے اسکول چلا رہی ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا یا نہیں پتا کہ آپ کے صرف گلبرگ ٹاؤن میں جو ہمارے بلدیہ کے انڈر میں آیا ہے اس میں 28 اسکول ہیں، اور ان کا جو منتھلی خرچہ ہے، جو منتھلی پیسے آپ کے ٹیکسوں سے پے کیے جا رہے ہیں وہ کتنے 3.5 کروڑ مہینہ. اور آپ بتائیے آپ میں سے کسی کا بچہ وہاں پڑھ سکتا ہے؟ کسی ایک کا بچہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ آپ کے گلبرگ ٹاؤن کی حدود میں یہ اسکول ہیں 28. اس کا مطلب یہ گھوست اسکول ہیں، گھوست ملازمین ہیں جو آپ کے پیسے کو جو خرچ بھی ہو رہا ہے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ چلا ایک تو ہے کہ بجٹ کی کمی، یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور آپ کو اس کا ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہو رہا. سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کرپشن میں. 60-70% وہ عملہ ہے جو گھوست ہے، جو پارٹیوں نے اپنے بندے رکھ دیے. باقی وہ جو عملہ آتا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھا سکیں. گٹکا ٹیچر، نااہل ٹیچر، پارٹی کے ٹیچر وہ رکھے ہوئے ہیں جو کچھ بھی تعلیم نہیں دے سکتے، اور 3.5 کروڑ روپے جو ہے ضائع ہو رہے ہیں. میں نے حساب لگایا تھا، آپ لوگ بھی لگا لیں، آپ لوگ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ اگر 3.5 کروڑ کو 50, 60, 70 ہزار سے بھی ڈیوائڈ کریں نا تو اتنے ٹیچرس کی تنخواہ نکل آتی ہے جس سے ہم 50 اسکول چلا سکتے ہیں. اور 50 اسکول اگر ہم چلاتے ہوں اور 200 بچے ایک اسکول میں پڑھتے ہوں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ بھی 200 رکھ لیں چلیں، تو 10,000 بچے بن جاتے ہیں. 10,000 بچے اگر پڑھتے ہوں اور ایک شخص کے 2 بچے بھی ہوں تو 5,000 خاندان سے تعلیم کا بوجھ ختم ہو جائے اسی پیسے میں جو کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. یہ ایک مد ہے جو چھوٹی سی آپ کو، یعنی جو بالکل ہی چھوٹی سی مد ہے جس میں ہماری توجہ بھی نہیں جاتی. سندھ کے اسکول الگ ہیں. سندھ میں 3,1200 کروڑ کا بجٹ ہے تعلیم کا، جو پیسے 49,000 اسکول ہیں. جو پیسے جو ہے خرچ ہو رہے ہیں مگر تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. 49,000 اسکول میں ایک ایسا اسکول نہیں ہے جب کوئی آدمی یہ کہہ سکے میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. اسی طرح صحت کے مراکز ہیں، اسی طرح دوسرے معاملے ٹرانسپورٹ کے مراکز ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی آئے، اور یہ تبدیلی کون لا سکتا ہے؟ جن کے پاس ایسی ٹیم ہو، دیانتدار ٹیم ہو. اب دیانت میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جماعت اسلامی کی ٹیم ہے جس میں کرپشن کا چارج نہیں ہے. میں مختصر بات آپ کو یہ بتاؤں کہ نعمت اللہ خان تھے، ان کے دور میں جماعت کے 1800 کے قریب کونسلر تھے، کسی ایک پہ کرپشن کا چارج نہیں تھا. آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں فاروق نعمت اللہ، یہ ٹاؤن ناظم رہ چکے ہیں. جب یہ پہلے ٹاؤن ناظم بنے، یہ جماعت نے ان کو بنایا تو اس وقت یہ ایک موٹر سائیکل پہ تھے اور اسکول میں پڑھاتے تھے. جب فارغ ہوئے تب بھی اسکول میں پڑھاتے ہیں، اسی موٹر سائیکل پہ رہتے ہیں، اسی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. یہ مسائل آپ کو کہاں ملیں گی ایسی؟ اسی طرح ہمارے افغانی صاحب تھے، افغانی صاحب کے ساتھ کوئی 150 کونسلر تھے 7 سال تک، کسی ایک پہ کرپشن میں چارج نہیں تھا. ہمارے میئر افغانی صاحب موسیٰ لین میں 80 گز کے مکان میں رہتے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا. تو آپ کن لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں معاشرے میں؟ اگر آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ایسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہمارا معاشرہ برباد ہوتا رہے گا جیسے ہو رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ کسی بھی جماعت میں جائیں تو کوئی سیٹ تو حاصل کر سکتے ہیں. یہ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں، جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو کوئی وزیر ہوتے، کوئی عہدہ کما لیتے، پیسے کما لیتے. اگر ان کو اسے سیٹ حاصل کرنی ہے، اگر حافظ نعیم پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں، کسی اور جماعت میں چلے جاتے ہیں، اگر ان کی ذاتی مقصد سیٹ حاصل کرنا ہے تو وہ سیٹ بھی حاصل کرتے، وزارت بھی حاصل کرتے. اتنی صلاحیت تو ہے نا میرے خیال ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مقصد سیٹیں حاصل کرنا ہے یا نہ وزارت حاصل کرنا. ان کا مقصد ہے کہ کام کرنا. وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلاح کا کام ہو، بہتر کام ہو، اور ہم ایک ایسے اسلامی معاشرے کی داغ بیل ڈالنا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو آسانیاں ملیں. جماعت اسلامی کا پرپس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، خدمت عوام کی، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک ایسا فلاحی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو سب کے لیے عدل فراہم کرے، جو سب کے لیے آسانیاں فراہم کرے، جو سب کے لیے انصاف فراہم کرے. باقی ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ورنہ ہم دوسری پارٹیاں ایسی ہیں جو جیت سکتی ہیں، جن کو جتایا جاتا ہے، جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جن کا ووٹ ہوتا ہے، ان سب میں شامل ہو کے وزارتیں حاصل کر سکتے ہیں. مگر ظاہر ہے ہمارے مد نظر نہ وزارتیں ہیں، نہ پیسہ ہے، نہ کرپشن ہے. اور جماعت اسلامی کا یہ ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے. یہ میری بات آپ
جماعت اسلامی جب بھی اقتدار میں رہی ہے اس کے ٹریک ریکارڈ اٹھا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو بس درخواست یہ ہے کہ وقت کم ہے, 8 فروری کا وقت ہے, آپ خود بھی ووٹ ڈالیں, لوگوں سے ووٹ بھی ڈلوائیں اور ارلی ووٹ ڈالیں تاکہ ہم ایک تبدیلی کا نیا سفر شروع کر سکیں اور شہر کو بچانے کی کوشش کریں. یہ شہر اس وقت پوائنٹ آف ریٹرن کی طرف ہے, اگر اس پہ توجہ دی تو ہم اس کو بہتر کر دیں گے انشاءاللہ. جو 164ویں نمبر پہ ہے لیویبل انڈیکس میں, اس سے ہم اوپر لے کر آئیں گے انشاءاللہ اس کو, اور پھر اس کو بہتر اور پھر بہترین سٹی بنا سکتے ہیں. آپ سب کے ساتھ مل کر, پوری قوم ساتھ ہوگی تب ہوگا یہ انشاءاللہ. تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ شکریہ.